حافظ صاحب یہ فرمائے گا اب آپ کا احتجاج کا کیا پروگرام ہے؟ کب آ رہے ہیں آپ اسلام آباد اور کب جا رہے ہیں آپ لاہور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نجیم صاحب. دیکھیے ہماری تحریک جو 25 جولائی 2018 سے اس کا ابتدا اور آغاز ہوا ہے الیکشن کے ایک رگ اور جیلی الیکشن کے نتیجے میں، وہ تحریک آج بھی جاری ہے. آپ نے دیکھا 2 دن پہلے مولانا نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت بڑے جلسے سے خطاب کی، پرسوں انہوں نے 4 میں خطاب کی، اور 8 مارچ کو بنو میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا. 1 مارچ کو اسلام آباد میں انشاءاللہ کنونشن سینٹر میں ایک قومی سیمینار یا قومی اجتماع ہوگا، جس میں ہر طبقے کے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، ملک کو سمجھتے ہیں، بین الاقوامی صورتحال کو سمجھتے ہیں، ملک کی معیشت پر ان کا نظر ہے، اور ناکام حکومت اور ان کی وجوہات اور اسباب، ان کی ذہن اور ان کی دانش کے مطابق جو چیزیں ہیں، ان سب کو وہ بلائیں گے. کنونشن سینٹر میں ایک قومی کنونشن ہوگا 1 مارچ کو، اور 19 مارچ کو لاہور میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا. لہٰذا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ تقریباً 18 مہینے سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گی جب تک اس حکومت کا خاتمہ ہوگی. اس حکومت کی خاتمے 19 مارچ کا جو آپ کا لاہور کا پلان ہے حافظ صاحب، اس کی وضاحت کریں کہ وہ 19 مارچ کا لاہور میں دھرنا ہے، 1 دن کی تقریریں ہیں، یا وہ کیا چیز ہے؟ 19 مارچ کا ایونٹ کیا ہے نہیں لاہور میں؟ یہ نجیم بھائی بنیادی طور پر یہ نہ مارچ ہے نہ کوئی دھرنا ہے، یہ صرف اجتماعات ہے. ابھی 27 فروری کو آپ کراچی میں دیکھیں گے ایک عظیم اجتماع ہوگا، اور غالباً 6 مارچ کو یا 5 مارچ کو آپ ملتان میں دیکھیں گے ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، اور 19 مارچ کو لاہور میں اجتماع ہوگا. یہ تقریباً 8-9 بڑے بڑے جلسے ہیں جو ہم اس حکومت کے خلاف کریں گے، کیونکہ یہ حکومت ہے نہیں. اور حافظ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، دھرنے میں آپ کو کہا تو صحیح، آس دلائی، لیکن بعد میں وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اب وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں وہ بھی مارچ کریں گے، تو اب آپ کی توقعات کیا ہیں؟ ابھی جو بات ہوئی ہے ہماری، وہ جماعتیں ہیں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے علاوہ جو باقی 6 اپوزیشن جماعتیں ہیں، وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے یہ اجتماعات کرنی ہے. اگر فرض کر لے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان مارچ کا یا ان احتجاجی جلسوں کا حصہ بنتی ہے، تو بالکل وہ رابطہ کر سکتی ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں کی قیادت سے. اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا اور طریقہ کار کیا ہوگی، کیونکہ جمعیت علماء اسلام یا دیگر اپوزیشن جماعتیں سیاست میں دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے. ان کا یہ اسٹانس نہیں ہے کہ فرض کرے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان کچھ چیزوں میں حکمت عملی کے حوالے سے ہر ایک کا اپنا نقطۂ نظر، اپنا طریقہ کار، لیکن ایک چیز پر سب متفق ہے. حافظ حمداللہ صاحب، کیا نواز شریف صاحب سے مولانا فضل الرحمان نے رابطہ قائم کیا اس حوالے سے، یا شہباز شریف صاحب سے رابطہ قائم کیا؟ ایک چیز پر وہ میں بات جواب دوں گا. ایک چیز پر تمام پارٹیاں متفق ہے کہ اس ملک میں جلد از جلد فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس حکومت کا خاتمہ ہو، کیونکہ یہ چوری شدہ مینڈیٹ کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی ہے. جہاں تک آپ نے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بات کی کہ مولانا صاحب کا رابطہ ان سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، فی الحال رابطہ نہیں ہوا ہے. نہ میاں صاحب سے ہوا ہے، بڑے میاں سے، نہ چھوٹے میاں سے، کسی سے بھی رابطہ نہیں ہوا ہے. اگر رابطہ کرنی تھی، رابطہ کی ضرورت تھی اس حوالے سے، تو یہ دونوں پارٹیاں رابطہ کر سکتی ہیں.